عام طور سے والدین اپنی بچی کو نکاح کے موقع پر جو تحفے تحائف وغیرہ دیتے ہیں اسے جہیز کہا جاتا ہے. یہ عربی لفظ نہیں ہے، عربی سے بگڑ کر جو ہے اس کی اردو شکل بنی ہے. عربی میں جہاز تھا، اس کو جہیز کیا گیا. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ سورہ یوسف میں تذکرہ اس کا. تو والدین اپنی بچی کے نکاح کے موقع پر جو تحفے اور تحائف دیتے ہیں اس کو جہیز کہا جاتا ہے. یہی ہے نا؟ غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ ہاں، یہاں اگر اپنی خوشی سے والدین دے رہے ہیں تو کوئی اس میں قباحت اور برائی نہیں ہے کہ اپنی بچی ہے اس کو تحفے میں یا زندگی گزارنے کی جو ضروری چیزیں ہیں وہ اس کو دے رہے ہیں. لیکن یہاں بھی ہم سے جو ہے غلطی ہو رہی ہے مسلم معاشرے سے. کافروں کے یہاں رواج یہ ہے جہیز کا، ان کے یہاں یہ تصور ہے. ٹھنڈے دماغ سے سنتے جائیں ایک ایک بات کو. کافروں کے یہاں جہیز کا تصور کیا ہے کہ وہاں بچیوں کو یا لڑکیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا. آج کل دیا جاتا ہو تو وہ نہیں مجھ کو پتا، یا کتنے خاندانوں میں دیا جاتا ہے اس کی بھی جو ہے وہ صحیح ڈیٹیل سے نہیں پتا ہے، لیکن نہیں دیا جاتا عام طور پر. تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ جب بچی کی عمر ہو جاتی، شادی کا موقع آتا تو پھر بہت سارا سامان جو ہے اس کو دیا جاتا، یہ تصور کر کے کہ اب یہی اس کی وراثت ہے، یہی جو ہے وراثت سے اس کا حصہ ہے. یعنی باپ کے مال میں سے جو حصہ لڑکی کا بنتا ہے وہی یہ حصہ ہے. یہ کافروں کے یہاں تصور پہلے بھی تھا، آج بھی ہے. کچھ گھرانوں میں اگر حصہ دیا جاتا ہو تو وہ ایک الگ سی بات ہے. وہیں سے یہ چیز ہمارے اندر بھی آئی، مسلمانوں میں بھی، کافروں کے یہاں سے کہ چلو لے دے کر چھٹی کرو. تھوڑا بہت فریج، کولر وغیرہ، واشنگ مشین وغیرہ، سونے وغیرہ کے زیورات، چاندی کے زیورات، پلنگ گدے برتن وغیرہ دے دیے، چھٹی اس کی، اب اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں رہا. یہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے، اتیاچار ہے، آتنکواد اور دہشت گردی ہے بچی کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ جہیز میں آپ نے جو تحفے تحائف دیے وہ آپ کی محبت تھی، لیکن وہاں بھی لڑکے کو بھی دینا پڑے گا آپ کو. لڑکا اور لڑکی میں فرق نہیں کر سکتے. ایک باپ کا کام یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں جو ہے بھید بھاؤ نہ کرے، بچوں کی تربیت میں بھید بھاؤ نہ کرے. آپ ایک کو تحفے دے رہے ہیں، حکم یہ ہے کہ دوسرے کو بھی دو. ایک پر خرچ کر رہے ہیں، حکم یہ ہے دوسرے پر بھی کرو. تو ایک تحفے تحائف ہے، وراثت میں سے حصہ نہیں ہے، جائیداد میں سے حصہ نہیں ہے. اور اسلام نے جہاں لڑکوں کے لیے، بچوں کے لیے باپ کی ملکیت میں حصہ رکھا ہے، اب وہ حصہ کتنا بنتا ہے وہ ڈیٹیل سے جاننے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا. یہاں پر وہ اس پر ہم بات نہیں کر سکتے، اتنا موقع بھی نہیں ہے اور اتنا وقت بھی نہیں. خاندان میں ٹوٹل کتنے افراد ہیں، کتنے بچے ہیں، اب کس کا کیا حق اور کس کا کیا حصہ بنتا ہے وہ الگ مسئلہ ہے. اس کے لیے مفتیان کرام، علماء کرام سے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا. لیکن کل ملا کر بات یہ ہے کہ بچوں کو جہاں اسلام نے حصہ دیا، باپ کی پراپرٹی میں سے، جاگیر میں سے، کھیت میں سے، مکان میں سے، دکان میں سے، کاروبار میں سے، بزنس میں سے، بیلنس میں سے، انہی میں سے حصہ جو ہے بچیوں کے لیے بھی رکھا ہے، لڑکیوں کے لیے بھی رکھا ہے. اور افسوس کے کافروں کے طرح ہمارے یہاں بھی، یعنی مسلمانوں میں بھی، اور میں بھارت کی بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں بھی عام طور پر لڑکیوں کو ان کا جو جائز حصہ بنتا ہے باپ کی ملکیت اور پراپرٹی میں سے وہ نہیں دیا جاتا. غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ اللہ ماشاءاللہ، میں ٹوٹل 100% ایسا ہی ہو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن عام طور سے نہیں دیا جاتا. کچھ گھرانوں میں دیا جاتا ہو یا کچھ لوگ دیتے ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اور جو وراثت میں اس کا حصہ بنتا وہ نہیں دیا جاتا، بلکہ شادی بیاہ کے موقع پر کیا ہوتا ہے، بہت دھوم دھڑاکے کے ساتھ میں منگنی کی جا رہی، بہت دھوم دھڑاکے کے ساتھ میں ہلدی کی جا رہی، بہت دھوم دھڑاکے کے ساتھ 1-1 لاکھ روپے کے شادی ہال جو ہے وہ بک کیے جا رہے ہیں. بہت دھوم دھڑاکے کے ساتھ میں وہ دلہن کی انٹری کا انتظام کیا جاتا ہے، دلہن کی انٹری کیسے ہوگی. بہت دھوم دھڑاکے کے ساتھ میں وہ مووی بنانے والے وہاں پر رکھے جاتے ہیں. ایک ایک سین جو ہے ہر زاویے سے قید ہونا چاہیے،
ایک ایک پکچر جو ہے وہ صحیح طریقے سے آنی چاہیے، جبکہ حرام ہے، اور اس کو اچھے اچھے لوگ بھی برا نہیں سمجھتے، جبکہ حرام ہے کہ ایک نامحرم شخص، عام طور سے کافر لوگ یہ کام کرتے ہیں، مسلمانوں میں بھی بہت کم لوگ، وہ جو ہے آپ کے گھر کے اندر گھس کر وہ دلہن کے پاس جا کر وہ ایک ایک چیز کو جو ہے وہ کیمرے میں قید کر رہا ہے۔ سچائی بیان کر رہا ہوں۔ تو بہت دھوم دھڑاکے کے ساتھ میں جو ہے وہ وداعی وغیرہ کی جاتی ہے، اور ذہن یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو کچھ ہے یہ لڑکی پر ابھی خرچ کر دو، بعد میں کیا پتہ بیچاری کو موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، آنے والی لائف اس کی کیسی رہتی ہے، یاد ابھی سب کچھ کر دو۔ غلط کر رہے ہیں آپ، غلط کر رہے ہیں آپ۔ وہ جو 1 لاکھ روپے آپ شادی ہال کے نام پر برباد کر رہے ہیں، وہ 1 لاکھ اس میں سے اس کو حصہ دو، اس کا حق دو اسے، آپ کی پراپرٹی میں سے جو حصہ بنتا ہے فتویٰ لو علماء کرام سے، دو اس کو۔ اگر ہم نے شریعت پر عمل کیا ہوتا تو بیٹیاں زندہ نہ جلائی جاتی، جہیز کے نام پر شادی کی مہندی ابھی اتری نہیں بچی کے ہاتھ سے بھگا دیا جاتا ہے۔ جا اپنے باپ کے گھر اور جہیز لے کر آ، گاڑیوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے 2 ویلر سے لے کر 4 ویلر تک، اور گولڈ کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، بچیوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، یا اس قدر انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ گجرات کے احمد آباد کی ایک بیٹی کی طرح سابرمتی ندی میں جا کر اسے اپنی جان سے، جہیز کے بدلے میں جان سے اسے قیمت چکانی پڑتی ہے۔ آپ اسے جو پیسہ برباد کر رہے ہو نا، وہ پیسہ برباد مت کرو، اس کا حق دو اسے۔ اس کا حق جب اس کے پاس رہے گا، بیلنس رہے گا، تو بہت سارے وہ جہیز کے لالچی جو اولاد کو اس لیے بڑا کرتے ہیں کہ سودا کریں گے ان کا امیر گھرانوں کی بچیوں کے ساتھ، لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ میں ایک ہیرے کی رنگ کے بدلے میں موبائل، ایک گھڑی اور ایک گاڑی کے بدلے میں بہت غیرت کا سودا کیا جاتا ہے۔ ہمارا لڑکا ہے جو کیٹڈ ہے، یہ چیزیں آپ کو دینی پڑے گی، دوسروں کے لیے پالا تھا تو نے، دوسروں کے لیے پیدا کیا تھا تو نے، بیچنے کے لیے پیدا کیا تھا تو نے، لڑکی والوں کے لیے پیدا کیا تھا تو نے۔ اسلام تو ایسا ذہن نہیں دیتا۔ معذرت چاہوں گا، میں نے شروع میں ہی کہا میں کڑوی گولی دیتا ہوں، میں میٹھی گولی دے کر سلاؤں گا نہیں، میرا کام ہے جگانا، اور میں کوشش کروں گا جب تک نہیں جاگ جاتے۔